سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم بسلاح الحق. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ظہر اور فجر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے ادا فرمائی. ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. تھینک یو. سب سے پہلے ہم فجر کی نماز کی بات کریں گے. ہم جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں 2 رکعتیں فرض پڑھتے ہیں، اس کی حکمت یہ ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی. جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی اس تاریک اور اندھیری رات میں دنیا میں تشریف لائے. اس وقت ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی تشویش اور پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ دنیا اتنی تاریک ہے، یہاں زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا جائے. نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ جگہ سمجھ آتی ہے. آخر جائیں تو کہاں جائیں؟ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. خوف محسوس ہونے لگا. اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی اور صبح کا نور چمکنے لگا. صبح صادق ظہر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان آئی. اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعتیں بطور شکرانہ ادا فرمائی. 1 رکعت رات کی تاریکی جانے کے شکرانے میں ادا فرمائی اور 1 رکعت دن کی روشنی نمودار ہونے کے شکرانے میں ادا فرمائی. یہ 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض فرما دیا. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فجر کی نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے. تو اس کے بعد ہم ظہر کی نماز کی بات کریں گے. اسی طرح ظہر کی 4 رکعتیں جو ہم ادا کرتے ہیں یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی اور اس وقت ادا فرمائی جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے. 1 رکعت تو